کہ اس واقعے کو ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں، اخبارات میں اتنا توڑ مڑوڑ کے بیان کیا جاتا ہے اور اتنا مبالغہ آرائی اور کہ صحیح اور حق کا لوگوں کو اس میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا ہے. اور ہوا کیا تھا، یہ بہت سے لوگوں نے تو اتنی غلط فہمی پھیلا دی ہے کہ جن شخصیات پر ایمان رکھنا، ان سے عقیدت اور محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان شخصیات سے بھی محبت اور عقیدت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے مجھے ارادہ ہوا کہ آج تھوڑا سا مختصر لفظوں میں میں اس کو کربلا کے واقعات پہ جو صحیح تحقیقی واقعہ ہے بیان کرنے کو تو لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا بیان کر دیا. جیسے اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ویڈیو کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے. کوئی ایسا لائیو پروگرام کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ امام حسین گھوڑے پہ بیٹھے، پھر ایک قدم گھوڑا آگے گیا، پھر امام حسین نے دائیں طرف مڑ کے دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر سامنے دیکھا. تو یہ اس قسم کے جو پروگرام بیان کیے جا رہے ہیں مساجد کے ممبروں سے اور ٹیلی ویژن پہ، یہ جھوٹ اور افتراء پر مبنی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تاریخی واقعات کو انداز سے بیان کرنا، جبکہ الیکٹرانک میڈیا کا اس وقت کوئی تصور نہیں تھا، یہ بیان کرنا ہی، یہ طرز ہی بتاتا ہے کہ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے. مجلس گرم کرنا مقصد ہے، حقیقت لوگوں کے سامنے لانا مقصود نہیں ہے. تو میں مختصر لفظوں میں انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی اس کی حقیقت بیان کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ مبالغہ آرائی کتنی ہو رہی ہے اس میں اور مجلسیں کیسی گرم کی جا رہی ہیں. اور کوشش کروں گا دوبارہ یہ موضوع چھیڑوں نہیں پھر میں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے یا نہیں تھے؟ آج کل اسلامی تاریخ سے بھی لوگ کافی حد تک ناواقف ہو گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن تقریباً 6 مہینے کے بعد حضرت حسن حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے تھے. حضرت حسن بھی حضرت علی کے بیٹے آل رسول میں سے، اور بیعت کس کے ہاتھ پہ ہوئے؟ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ. صحیح بخاری اور دوسری احادیث کی صحیح کتابوں سے یہ بات ثابت ہے. لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کیا کہ حضرت آپ کے والد کی جس سے لڑائیاں رہی ہیں، آپ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونے میں ذلت اور شرمندگی کی بات ہے. تو حضرت حسن نے جواب دیا، اخترت العار علی النار، میں دنیا کی ذلت برداشت کر سکتا ہوں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر میں بیعت نہیں ہوتا تو مسلمان آپس میں اسی طرح لڑتے رہیں گے اور خلافت پہ جمع نہیں ہوں گے مسلمان. حضرت حسن بیعت ہوئے تو حضرت حسن کے ساتھ اور بھی ہزاروں لوگ جو حضرت علی کے حامی تھے، وہ تمام کے تمام حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. اور تمام کے تمام مسلمانوں کا چند ایک کو چھوڑ کے تمام کے تمام مسلمان ایک خلیفہ اور ایک امیر پر حضرت حسن کی برکت سے جمع ہو گئے. اور اس خلیفہ اور اس امیر کا نام کیا تھا بتائیے بھائی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آج رافضی لوگ معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے تمام صحابہ بیعت ہوئے، چند صحابہ کو چھوڑ کے. وہ چند صحابہ انگلیوں پہ ان کے نام گنے جا سکتے ہیں. نام بھی بتا دیتا ہوں آپ حضرات کو. ایک عبداللہ ابن عمر، نمبر 2 عبداللہ ابن عباس، نمبر 3 عبداللہ ابن زبیر، اور نمبر 4 حضرت حسین جو حضرت حسن کے بھائی تھے. یہ 4 صحابہ دیگر صحابہ کی نسبت عمر میں کم تھے، نوجوان تھے، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کم عمر تھے، بچپنا تھا ان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب یہ اختلافات ہوئے ہیں تو حضرت حسن جب بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں تو تمام کے تمام صحابہ بیعت ہوئے سوائے ان 4 صحابہ کے. دوبارہ نام بتا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس،
عبداللہ بن زبیر اور چوتھے حضرت حسین. کم عمر تھے یہ چاروں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حضرات کو تلوار کی طاقت سے بیعت پر مجبور بھی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی لوگ تھے. لیکن انہوں نے بیعت سے انکار تو کیا مگر حضرت معاویہ کے خلاف بغاوت نہیں کی، کوئی محاذ بنانے کی کوشش نہیں کی، اپنا الگ تھلگ ہو گئے. حضرت معاویہ مختصر میں بتا رہا ہوں، وقت بھی کم ہے اور جو صحیح سند سے جو باتیں ثابت ہیں تاکہ حقائق کا پتہ چلے یہ ہوا کیا ہے اور اس میں تڑکا کتنا لگایا گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ خطیب لوگ تڑکے لگا کے. ہمارے ہاں سمپل طریقے سے کوئی چیز پکا کے پیش کر دی جائے مزہ نہیں آتا جب تک ٹماٹر اور دہی کا اس میں تڑکا نہ لگایا جائے. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے کوشش کر رہا ہوں تڑکے کے بغیر آپ کے سامنے رکھ دوں جو حقائق ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا تاکہ مسلمانوں میں بعد میں دوبارہ اس مسئلے میں اختلاف نہ ہو. اور یزید کو حضرت معاویہ نے وصیت کی، یہ تاریخی کتابوں سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے، وصیت کی کہ 4 آدمیوں کا خیال کرنا. نمبر 1 عبداللہ ابن عمر، کہا کہ یہ بزرگ شخصیت ہے، یہ حکومت اسلامیہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ والے آدمی ہیں، ان کو اپنے کاموں میں لگے رہنے دو. نمبر 2 عبداللہ ابن عباس، یہ عالم شخص ہیں، متبحر فی العلم ہیں، یہ اپنے علمی کاموں میں لگے رہیں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. نمبر 3 حضرت حسین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی فضیلت کا اعتراف کرنا اور ان کے ساتھ ادب و احترام والا معاملہ رکھنا. اور چوتھے عبداللہ بن زبیر، ان کے بارے میں کہا کہ یہ ذرا سیاسی مزاج کے ہیں اور ان سے تمہاری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے، مستقبل میں یہ بغاوت کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ان سے ذرا ہوشیار رہنا. بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بغاوت کی بھی اور حجاج بن یوسف کے دور میں آپ کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ، حضرت معاویہ کا جب انتقال ہوا ہے تو خلافت آئی تھی یزید کے ہاتھ میں، اور یزید پوری دنیا، جو عالم اسلام اس وقت دمشق، مصر، شام، دمشق شامی کا علاقہ تھا، کوفہ، بصرہ، یہ تمام علاقوں میں مسلمانوں کی جو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین جس کے ہاتھ میں سب نے بیعت کی، وہ اس کو یزید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مکہ اور مدینہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے لیے، یزید کی بیعت کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. کیوں آمادہ نہیں ہوئے؟ واللہ اعلم. بغاوت بھی نہیں کی لیکن بیعت بھی نہیں کی، نہ بغاوت کا ارادہ نہ بیعت کا، اپنا آرام سے. تاریخ میں ایک شخص کا نام جس پر تمام مورخین متفق ہیں، جو در حقیقت یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا صرف دکھانے کے لیے. اس یہودی کا نام تھا عبداللہ بن سبا. شاید آپ حضرات نے کبھی نام سنا ہو. یہ شخص پہلے دن سے، جس دن سے اس نے اسلام قبول کیا ہے، قبول کیا ہی نہیں تھا دکھانے کے لیے. اس شخص نے پوری کوشش کی کہ کس طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے اور کس طرح ان کی تلواروں کو بے انعام کیا جائے. یہ شخص دمشق بھی گیا، مصر بھی گیا، کوفہ بھی گیا، تمام مسلمانوں کے شہروں میں گیا اور جا کے یہ بات بتائی کہ دیکھو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد زندہ ہے، نبی کے نواسے زندہ ہیں، نبی کے اہل بیت زندہ ہیں، تو ایک شخص جو نبی کے خاندان کا نہیں ہے وہ ہم پر خلافت کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان جب ایک امیر پہ جمع ہو جائیں، کسی کو خلیفہ تسلیم کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، کہ اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو
فرمایا اس کو قتل کر دو، کائنم من کان، دو جو مرضی ہو، تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد برقرار رہے اور مسلمانوں میں آپس میں لڑائی نہ ہو۔ اسلام میں اتحاد پر اس قدر زور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ، فرمایا تم پر حبشی غلام مسلط کر دیا جائے، اس کا سر پچکا ہوا ہو، ایسا جس کا جغرافیائی یعنی خد و خال یہ ہو، ڈیزائننگ اس قسم کی ہو، حرکتیں تو بات کی چیز ہے۔ فرمایا جب وہ امیر بن جائے کیسا ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اس کی اطاعت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو، اور اس کے عمل کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ خود اس کے گناہوں سے اس کا انتقام لے گا، تاکہ مسلمان متحد رہیں، آپس میں تلواریں نہ چلیں۔ یہ عبداللہ بن سبا یہ یہودی تھا، جیسے آج تک یہودی مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، یہ اسی وقت سے لڑا رہے ہیں۔ اس نے جا کے بغاوت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی اور جا کے مختلف ملکوں کا سفر کیا اور لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار وہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ حکومت اور خلافت کے اہل ہوں، لہذا ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونی چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں موجود تھے تو آپ کے پاس خطوط آنا شروع ہوئے۔ عبداللہ بن سبا نے کوشش کی، لوگوں کو اٹھایا اور بار بار آپ کے پاس خطوط آئے کہ آپ آ جائیں، کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے یزید کی خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین نے خطوط کا پلندہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ اگر میں کوفہ چلا جاؤں تو مسلمانوں کی تلواریں آپس میں بے نیام نہیں ہوں گی، سب حضرات مجھ پر متفق ہیں، تمام کے تمام حضرات مجھ پر متفق ہیں، لہذا اگر میرے ہاتھ پر سب حضرات بیعت کر لیں تو انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوگی، تلوار نہیں چلے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین سے فرمایا کہ آپ ان اہل کوفہ کی شرارتوں سے واقف نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا، یہ دکھا کچھ اور رہے ہیں، حقیقت حال کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہوگا، تلواریں چلیں گی اور اختلافات ہوں گے، لڑائی ہوگی اور اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرمایا کہ میں جا کے لڑوں گا نہیں، صرف صورتحال کا جائزہ لوں گا ہو کیا رہا ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین رکھیے کہ حضرت حسین خلیفۃ المسلمین کے خلاف تلوار چلانے کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ یہ بات جانتے تھے، نبی علیہ السلام کی حدیث ان کے سامنے تھی کہ مسلمانوں میں آپس میں خون بہانا، امیر کے خلاف بغاوت کرنا یہ جرم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل اسے بھیجا کوفہ میں کہ جاؤ جا کے صورتحال کا جائزہ لو۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ گیا تو کوفہ کے 40,000 لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے اور حضرت حسین کو خط لکھا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ امن و امان ہے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس وقت کوفہ میں جو گورنر تھا یزید جو تھے نا، یہ تھا یا تھے جو بھی تھا، بہرحال بعض لوگ تھے کہتے ہیں، بعض تھا کہتے ہیں، بعض حضرت یزید کہتے ہیں، بعض لعنت اللہ کہتے ہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کیا ولا تھی، اچھا تھا برا تھا، نہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، نہ اس کو اچھا کہنا ہماری کوئی ایمان کا حصہ ہے، نہ برا کہنا پہ ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو ایک متنازع شخصیت جس کے بارے میں نہ ہم اس سے قبر میں پوچھا جائے گا، ہم اس کے بارے میں کیوں بحث کریں۔ بہرحال یہ جو یزید کی خلافت تھی یہ دمشق میں، شام میں، اور کوفہ کا گورنر اس نے جس کو بنایا تھا، جس کو آج کل شیعہ لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں، ابن زیاد، یہ کوفہ کا گورنر تھا اور اس کا گورنری میں یہ سارے کام ہو رہے تھے۔ ابن زیاد نے جب پتا چلا کہ مسلم بن عقیل اپنے ہاتھ پہ حضرت حسین کے لیے لوگوں سے کو بیعت کر رہے ہیں، تو ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ جن لوگوں نے بیعت کی ان کو مجبور کیا کہ اپنی بیعت سے دستبردار ہوں، اور جو دستبردار نہیں ان کو قتل کر کے چوک پہ لٹکا دیا۔ اور حضرت مسلم بن عقیل جو تھے
حضرت حسین کے بھتیجے ان کو بھی قتل کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران سفر کا آغاز فرما چکے تھے. ان کو نہیں اطلاع تھی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے. اس زمانے میں میڈیا اتنا تیز نہیں تھا کہ ادھر بٹن دبایا اور ادھر خبر پہنچ گئی. خبر پہنچتے پہنچتے وقت لگ جاتا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور صرف حالات کا جائزہ لینے کے لیے, یہ میں جلدی جلدی واقعہ کمپلیٹ کر کے پھر بتاتا ہوں کہ ہمیں سبق کیا ملتا ہے اس سے. زیادہ لمبی چوڑی انشاءاللہ آپ کے سامنے, یہ مجھے عادت بھی نہیں ہے, نہ میرا مزاج, بولا بھی نہیں جا رہا. حقیقت بتاؤں آپ سے, آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے مولوی صاحب کی زبان بھی لڑک رہی ہے. یہ محرم کے قصے اور محرم کی کہانیاں ایک جو پڑے ہیں نا ہمارے ہاں, ہمیں میرے بھائی نہ ہمارا ایسا مزاج ہے نہ ہم نے اکابر سے کبھی سنا. میں نے یہ کربلا کا واقعہ اپنے بزرگوں میں کسی سے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں سنا ہے, اس لیے کہ ہزاروں واقعات ہیں, ایک تاریخی واقعہ تھوڑی ہے اسلام میں. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل خانہ کو لے کے, اپنے بیوی بچوں کو لے کے, رشتہ داروں کو لے کے, عورتوں اور بچوں کو لے کے کوفہ کی طرف نکلے, صرف اور صرف حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ لوگوں کی اکثریت اگر میرے ساتھ ہے تو میں بیعت کر لوں گا, اگر نہیں ہے تو میں مسلمانوں میں تلواریں نہیں چلنے دوں گا, بلکہ میں بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا. حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلے. جب ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا اسے پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سفر کا آغاز فرما چکے ہیں اور عراق کے قریب پہنچ چکے ہیں, تو اس نے اپنے کمانڈر, جس کا نام عمرو ابن سعد, بہت مشہور شخصیت ہے, اس کمانڈر کو فوجیں دے کے بھیجا اور کہا کہ حضرت حسین کو کوفہ میں اندر آنے سے روک دو, کیونکہ مجھے ڈر ہے جب یہ آئیں گے تو مسلمان نبی کے نواسے کو دیکھ کر عقیدت میں جوش میں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس سے میری حکومت کو خطرات لاحق ہونے کا لاحق ہو سکتے ہیں. جبکہ حضرت حسین کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. عمرو بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کئی مقامات پہ لشکر کو, حضرت حسین کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی. حضرت حسین بار بار اسے یہ باور کراتے رہے کہ میرا مقصد لڑائی نہیں ہے, لیکن چونکہ گورنر کا یہ آرڈر تھا کہ حضرت حسین کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے, تو کربلا کے میدان میں آ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا گیا اور عمرو بن سعد کی فوجوں نے چاروں طرف سے حضرت حسین کے جو لشکر تھا اس کو گھیر لیا. اور یہ بات خوب یاد رکھیں, شیعہ مورخین بھی اس پر متفق ہے کہ حضرت حسین عورتوں اور بچوں کو لے کر آئے تھے. جو جنگ کے لیے آتا ہے وہ عورتوں اور بچوں کو لے کر نہیں آتا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ جو بغاوت کے لیے آتا ہے وہ عورتوں اور بچوں کو لے کر, کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بغاوت کے لیے کھڑا اور لیڈیز کو لے کے جا رہا ہو؟ تو عورتوں بچوں کو لے جانا یہ امن اور کی علامت ہوتی ہے کہ لڑائی ہمارا مقصد نہیں. آپ کی بہنیں تک اس میں موجود تھی, اہل بیت سب موجود تھے اس میں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو عمرو بن سعد نے آپ کو آگے جانے سے روک دیا اور کہا کہ جب تک امیر کی طرف سے حکم نہیں ہوگا ہم آپ کو آگے جانے نہیں دیں گے. اور جتنے بھی فقہ مورخین ہیں, جتنے بھی فقہ, وہ اس بات پر متفق ہیں کہ عمرو بن سعد اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت زیادہ اکرام کیا, اہل بیت کا بہت زیادہ اکرام کیا, کھانا پینا بند نہیں کیا. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اکرام کیا ان حضرات کا کہ نبی کے نبو مسلمان تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں عمرو بن سعد یہ وہ شخصیت ہے جسے بلایا گیا تھا میدان جنگ سے. یہ اس وقت رومیوں کے خلاف جہاد میں مشغول تھا. جب اسے بلایا ہے ابن زیاد نے کہ حضرت حسین کے لشکر کو روکو, اس نے وہاں سے تحریر بھیجی کہ میں نہیں آ سکتا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا راستہ روکنا یا ان کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو جانا, اس کی مجھ میں طاقت اور جرت نہیں ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. بہت دباؤ ڈالا گیا, بہت دھمکیاں دی گئی, اس کے بعد یہ آمادہ ہوا واپس آنے پر. وہ کیا دھمکیاں تھی, کیا دباؤ تھے, وہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جس پر روشنی ڈالی جائے. بہرحال جب یہ آیا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اکرام کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باور کرایا کہ میرا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں ہے, میں صرف صورتحال کا جائزہ